آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیوٹی ود کیپٹن۔ ذہنی دباؤ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو اوورکم ورک سٹریس۔ آج کی دنیا کارکنان اور ملازمین سے تیز رفتاری سے زیادہ کام کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ جو افراد یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسرے انہیں سست مزاج قرار دے کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ کارکنان ایک احساس ناکامی کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو مناسب منصوبہ بندی اور کچھ ترکیبوں کے ذریعے بہت جلد حل کیا جا سکتا ہے۔ کاموں کی پلاننگ کریں اور ترجیحات طے کریں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ ان میں سے جو کام آپ کی براہ راست ذمہ داری ہے انہیں الگ کر لیں۔ بہتر ہے یہ وہ کام نمٹائیں جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ جو کام آپ کی ذمہ داری ہیں ان میں جس کی ضرورت پہلے ہے اسے پہلے مکمل کریں، باقی کاموں پر توجہ بعد میں دیں۔ ان میں سے جو کام آپ کی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے انہیں الگ کریں۔ بہتر ہے یہ کام وہی نمٹائیں جس کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ جو کام آپ کی ذمہ داری ہے ان میں سے جس کی ضرورت پہلے ہے اسے مکمل کر لیں، باقی کاموں پر توجہ بعد میں دیں اور پھر کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی بڑا کام دے دیا گیا ہے اور اس کی جلدی ہے تو معمول کے دوسرے کاموں کو فہرست بنائیں، جن کی جلدی ہے انہیں پہلے کر لیں اور اپنی مینیجر کے توسط سے اپنے ساتھ کارکنان کو دے سکتے ہیں۔ اپنے باس سے مل کر بہت محبت سے بتائیں کہ اگر آپ پہلے سے موجود اپنے کاموں کو کرنے پر لگے رہیں تو اہم ترین پروجیکٹ پر اتنی توجہ نہیں دے سکیں گے جتنی اس بروقت مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اگر وہ کام اس وقت تک کسی اور کو دے دیا جائے جب تک آپ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا پروجیکٹ اہم ہے اور آپ کو اس کی تکمیل کے لیے مزید افراد کی مدد کی ضرورت ہے تو اپنے باس کو بتا کر ساتھیوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ توجہ خراب کرنے والی چیزوں کو کنٹرول کریں، دوسروں کو بھی بتا دیں کہ پروجیکٹ کتنا اہم ہے اور توجہ طلب ہے، لہٰذا ان سے درخواست کریں وہ غیر ضروری طور پر آپ کو ڈسٹرب کرنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود پر بھی ذاتی نظم و ضبط نافذ کریں، چیزوں کو ان کی طے شدہ جگہوں پر رکھیں اور اپنی زندگی میں پالیسیاں اپنائیں۔ اس سے ضرورت کے وقت ان چیزوں کو تلاش کرنے سے آپ کا وقت نہیں ضائع ہوگا جن کو آپ رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ ذہن بھی پرسکون رہے۔ کام کو کبھی خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ بہت کام باقی ہے کیونکہ اس سے ہمت پست ہوتی ہے، بلکہ کام کو مختلف چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کر اور ایک ایک کر کے مکمل کرتے جائیں۔ جو کام نمٹ گیا ہے اس سے احساس تکمیل حاصل ہوگا، اس سے مزید کام کرنے کے لیے ہمت پیدا ہو۔ اسے استعمال کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں توجہ مرکوز کر لیں اور اسے مکمل کر لیں۔ اس طرح حوصلہ بنا رہے گا اور کام نمٹا جائے گا۔ کام کو ممکنہ عجلت کے ساتھ نمٹائے جانے کی پالیسیاں اپنائیں۔ پرانی کہاوت ہے کہ کام کو کل پر مت چھوڑو۔ جو کام ابھی نمٹایا جا سکتا ہے اسے ابھی کر ڈالیں اور کبھی مت ٹالیں۔